کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ عام حالات میں بھی غیر معمولی کامیاب کیسے ہو جاتے ہیں؟ وہ آپ سے زیادہ ذہین نہیں ہوتے، ان کے پاس زیادہ وسائل بھی نہیں ہوتے، فرق صرف ایک چیز کا ہوتا ہے، ان کا دماغ۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اگر آپ کا دماغ کمزور ہے تو آپ کی زندگی کبھی طاقتور نہیں ہو سکتی، لیکن اگر آپ نے اپنے دماغ کو قابو میں کر لیا تو حالات آپ کے قابو میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ ساری زندگی یہ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ قسمت ان کے خلاف ہے، لوگ ان کے خلاف ہیں، حالات ان کے خلاف ہیں، لیکن وہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ شاید سب سے بڑا دشمن ان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، آپ کا اپنا ذہن۔ دماغ ایک نوکر بھی ہے اور آقا بھی۔ اگر آپ نے اسے تربیت نہ دی تو یہ آپ کو ڈر، شک اور سستی کی زنجیروں میں جکڑ دے گا، لیکن اگر آپ نے اسے صحیح سمت دی تو یہی دماغ آپ کو وہاں لے جائے گا جہاں جانے کا آپ نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ پہلی چیز جو آپ کے دماغ کو طاقتور بناتی ہے وہ ہے مشکل کا انتخاب۔ اکثر لوگ آسان راستہ چنتے ہیں، آسان کام، آسان فیصلے، آسان زندگی، لیکن آسانی دماغ کو کمزور بنا دیتی ہے۔ جب آپ جان بوجھ کر مشکل کام کرتے ہیں، جب آپ وہ سیکھتے ہیں جو آپ کو ڈراتا ہے، جب آپ وہ قدم اٹھاتے ہیں جس سے دل کانپتا ہے، تب آپ اپنے دماغ کو ایک پیغام دیتے ہیں، میں خوف سے بڑا ہوں، اور یہی لمحہ آپ کی ذہنی طاقت کی بنیاد بنتا ہے۔ ہر بار جب آپ مشکل کو گلے لگاتے ہیں، آپ کے دماغ میں نئے نیورل راستے بنتے ہیں، آپ کی برداشت بڑھتی ہے، آپ کی فیصلہ سازی بہتر ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ کام جو پہلے ناممکن لگتا تھا معمولی لگنے لگتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور راز ہے، صرف مشکل کام کرنا کافی نہیں۔ اگر آپ کا اندرونی مکالمہ منفی ہے تو آپ خود ہی اپنی طاقت کو ختم کر دیتے ہیں۔ دوسری چیز جو دماغ کو طاقتور بناتی ہے وہ ہے سوچ پر کنٹرول۔ اکثر ہم سوچتے نہیں بلکہ ہماری سوچ ہمیں چلاتی ہے۔ ایک منفی خیال آتا ہے اور ہم اسے سچ مان لیتے ہیں، ایک ناکامی ہوتی ہے اور ہم خود کو ناکام سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن طاقتور لوگ اپنے خیالات کو سوال کرتے ہیں، وہ خود سے پوچھتے ہیں، کیا یہ حقیقت ہے؟ میرا خوف بول رہا ہے۔ جب آپ اپنے خیالات کو چیلنج کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ اپنے دماغ کے مالک بن جاتے ہیں۔ آپ ہر خیال کو قبول نہیں کرتے، آپ انتخاب کرتے ہیں کہ کون سا خیال رکھنا ہے اور کون سا چھوڑ دینا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں عام انسان اور مضبوط ذہن والا انسان الگ ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص حالات کا شکار بنتا ہے، دوسرا شخص حالات کا تجزیہ کرتا ہے اور پھر فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن ابھی سب سے اہم حصہ باقی ہے، کیونکہ ذہنی طاقت صرف سوچ سے نہیں آتی، وہ عادتوں سے آتی ہے۔ تیسری چیز جو دماغ کو ناقابل شکست بناتی ہے وہ ہے ڈسپلن۔ موٹیویشن خوبصورت لفظ ہے مگر عارضی ہے، آج ہے کل نہیں۔ ڈسپلن خاموش ہوتا ہے، کوئی تالیاں نہیں بجاتا، کوئی تعریف نہیں کرتا، لیکن یہی وہ طاقت ہے جو آپ کو روزانہ تھوڑا بہتر بناتی ہے۔ جب آپ روز ایک وقت پر اٹھتے ہیں، جب آپ روز سیکھنے کا عہد کرتے ہیں، جب آپ روز اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، تو آپ اپنے دماغ کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنے لفظ کا پکا ہوں۔ اور جب انسان اپنے ہی لفظ کا پکا ہو جائے تو دنیا اسے ہلا نہیں سکتی۔ آہستہ آہستہ آپ کا دماغ سستی سے نفرت کرنے لگتا ہے، بہانوں کو مسترد کرنے لگتا ہے اور مشکل کو چیلنج سمجھنے لگتا ہے۔ یہی اصل مائنڈ پاور ہے، کوئی جادو نہیں، کوئی شارٹ کٹ نہیں، بس شعوری انتخاب، مشکل کا انتخاب، مثبت اور حقیقت پسند سوچ کا انتخاب، اور ڈسپلن کا انتخاب۔ یاد رکھیں، آپ کی سب سے بڑی لڑائی باہر نہیں اندر ہے۔ اگر آپ اندر جیت گئے تو باہر کی دنیا خود ہار مان لے گی۔ ایک دن ایسا آئے گا جب آپ پیچھے موڑ کر دیکھیں گے اور سوچیں گے، میں پہلے اتنا کمزور کیوں تھا؟ اور جواب سادہ ہوگا، کیونکہ آپ نے اپنے دماغ کو تربیت نہیں دی تھی۔ آج اگر آپ فیصلہ کر لیں تو یہی لمحہ آپ کی نئی ذہنی طاقت کی شروعات ہو سکتا ہے، کیونکہ طاقتور دماغ پیدا نہیں ہوتے، بنائے جاتے ہیں، ہر روز، ہر فیصلے کے ساتھ۔ اور سوال یہ نہیں کہ آپ کا دماغ کتنا طاقتور ہے، سوال یہ ہے کہ کیا آپ اسے طاقتور بنانے کے لیے تیار ہیں۔